پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائے کہ مجھ کو لکھنا ہے زندگی کا سفر، مجھ کو لکھنا ہے زندگی کا سفر، ایک خوددار آدمی کا سفر. مجھ کو لکھنا ہے زندگی کا سفر، ایک خوددار آدمی کا سفر، طے کیا جس نے روشنی کا سفر، ایک لمحے میں ایک صدی کا سفر، ایک لمحے میں ایک صدی کا سفر. اس کا انداز عالمانہ تھا اور مزاج اس کا منصفانہ تھا. اس کا انداز عالمانہ تھا اور مزاج اس کا منصفانہ تھا. اور وہ جو ذکر بہار کرتا تھا، وہ جو ذکر بہار کرتا تھا، غنچو گل سے پیار کرتا تھا. وہ جو ذکر بہار کرتا تھا، غنچو گل سے پیار کرتا تھا. گفتگو بے شمار کرتا تھا، وقت کا انتظار کرتا تھا. گفتگو بے شمار کرتا تھا، وقت کا انتظار کرتا تھا. خوش عقیدہ تھا، خوش خیال تھا، وہ بیش قیمت تھا، بے مثال تھا. وہ خوش عقیدہ تھا، خوش خیال تھا، وہ بیش قیمت تھا، بے مثال تھا. وہ ارے وہ جو قول و عمل کا سچا تھا، وہ جو قول و عمل کا سچا تھا، وہ جو منصف مزاج لگتا تھا، وہ جو امداد کرتا رہتا تھا، وہ جو سب کا خیال رکھتا تھا، وہ جو امداد کرتا رہتا تھا، وہ جو سب کا خیال رکھتا تھا. اس نے دنیا کو مار کر ٹھوکر حق سے لے لی ہے جنت سرور. اس نے دنیا کو مار کر ٹھوکر حق سے لے لی ہے جنت سرور. ارے کربلا کیا تجھے بلائے گی، کربلا کیا تجھے بھلائے گی، آئینہ خلد کا دکھائے گی، بڑھ کے سینے سے بھی لگائے گی، اپنی آغوش میں سلائے گی. بڑھ کے سینے سے بھی لگائے گی، اپنی آغوش میں سلائے گی. تیری خدمات کربلا کے لیے ایک تحفہ ہے فاطمہ کے لیے. تیری خدمات کربلا کے لیے ایک تحفہ ہے فاطمہ کے لیے. ملاحظہ فرمائے کہ تیری خدمات کربلا کے لیے ایک تحفہ ہے فاطمہ کے لیے. آل محمد کسی کا قرض نہیں رکھتے، وہ فوراً ادا کر دیتے. ملاحظہ فرمائے یہاں سے دو بند شہزادی کی جانب سے بات کی ہے کہ تیری خدمات کربلا کے لیے، تیری خدمات کربلا کے لیے ایک تحفہ ہے فاطمہ کے لیے. تیری خدمات کربلا کے لیے ایک تحفہ ہے فاطمہ کے لیے. ایک صلوات ارشاد فرما دیں. تیری خدمات کربلا کے لیے ایک تحفہ ہے فاطمہ کے لیے کہ آؤ جیتے رہو حسین رضا، آؤ جیتے رہو حسین رضا. تم نے شاداب کی ہے کرب و بلا، روز محشر ملے گی اس کی جزا. میں کروں گی تمہارے حق میں دعا، روز محشر ملے گی اس کی جزا. میں کروں گی تمہارے حق میں دعا. ارے میرا بابا شفیع محشر ہے، میرا ہمسر علی سا شوہر ہے. میرا بابا شفیع محشر ہے، میرا ہمسر علی سا شوہر ہے. آ کے سبتین نے یہ مجھ سے کہا کیوں پریشان ہیں حسین رضا. ان سے راضی ہے جب رسول خدا، ان کو جنت ضرور ہوگی عطا. فاطمہ آپ کی دعا ہے وہ، میں خادم شاہ کربلا ہے وہ. فاطمہ آپ کی دعا ہے وہ، خادم شاہ کربلا ہے وہ. آخری بند ملاحظہ فرما لیں کہ اچھے اعمال کی ملی ہے جزا، اچھے اعمال کی ملی ہے جزا. ماں کے پہلو میں سو گئے بیٹا، روح سید رضا نے بڑھ کے کہا سر پر سایہ ہے نانا نانی کا. کب اکیلے ہو اے حسین رضا، تیرے ہمراہ ہے تیرا کنبہ. کب اکیلے ہو اے حسین رضا، تیرے ہمراہ ہے تیرا کنبہ. آئیے حضرات اسی نظم کے سہارا لیتے ہوئے میں گزار ہوں جناب فیضان صفی پوری صاحب کی خدمت میں کہ ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. ایک چار مصرے اور تعزیتی عنوان سے سلام کے پنچ. ایک صلوات محمد والا. ظلم سے نفرت کرے مظلومیت کا ساتھ دے. ظلم سے نفرت کرے مظلومیت کا ساتھ دے، ایسے بندے کا حسین ابن علی ہمدرد ہے. سماعت فرمائیے تیسرا اور چوتھا مصرع کہ ظلم سے نفرت کرے مظلومیت کا ساتھ دے، ایسے بندے کا حسین ابن علی ہمدرد ہے. اور کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ
فیضان دنیا میں مگر وہ حسینی ہو نہیں سکتا جو دہشت گرد ہے، وہ حسینی ہو نہیں سکتا جو دہشت گرد۔ سلام، 3-4 شعر بس، بہت اختصار سے، کیونکہ پروگرام دیر سے شروع ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ کہ ذکر حیدر میں جو لمحات گزر جاتے ہیں، ذکر حیدر میں جو لمحات گزر جاتے ہیں، راستہ خلد کا ہموار وہ کر جاتے ہیں، راستہ خلد کا۔ اور ہمارے مولا علی کے چاہنے والوں کو مد نظر رکھے، اور حدیث بھی ہے، سلف سماعت فرمائے کہ سرخ رو ہو کے وہ دنیا سے بشر جاتے ہیں، سرخ رو ہو کے وہ دنیا سے بشر جاتے ہیں، الفت آل محمد میں جو مر جاتے ہیں، اور موت کا خوف نہیں، حشر کی پرواہ نہیں، موت کا خوف نہیں، حشر کی پرواہ نہیں، جو علی والے ہیں بے خوف و خطر جاتے ہیں، جو علی و حشر کی دھوپ کا احساس انہیں کیا ہوگا، حشر کی دھوپ کا احساس انہیں کیا ہوگا، یا علی کہہ کے جو شعلوں پہ گزر جاتے ہیں، یا علی کہہ کے جو شعلوں پہ گزر جاتے ہیں۔ اور ذرا الگ مزاج کا آخری شعر، اس کے بعد مقطع سماعت فرما لیجیے بطور خاص یہ شعر کہ بھول جاتے ہیں بہت جلد کرم فرما کو، بھول جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں بہت جلد کرم فرما کو، جن کے تھوڑے سے بھی حالات سدھر جاتے ہیں، جن کے تھوڑے سے بھی بھول جاتے ہیں بہت جلد کرم فرما کو، جن کے تھوڑے سے بھی حالات سدھر جاتے ہیں، ہم غلامان
حسین ابن علی ہیں فیضان، ہم غلامان حسین ابن علی ہیں فیضان، فخر سے جیتے ہیں اور شان سے مر جاتے ہیں۔ مقطع صلوات پڑھتے ہیں کہ ہم غلامان حسین ابن علی ہیں فیضان، ہم غلامان حسین ابن علی ہیں فیضان، فخر سے جیتے ہیں اور شان سے مر جاتے ہیں۔ رشتوں کی قرابت داری کے علاوہ ماسٹر حسین رضا صاحب میرے بچپن کے دوست ہیں، اور زلفی سلموں نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ پاپا کے لیے کچھ کہیے گا۔ میں خود ادھر پریشان رہا اپنے حالات کی وجہ سے، بس 2 قطع نظم کی ہیں جو نظم کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمائیں درود رجاں بذات۔ عرض کیا ہے، جہاں پہ بیٹھ کے مجھ کو سکون ملتا تھا، جہاں پہ بیٹھ کے مجھ کو سکون ملتا تھا، ایک ایسا سایہ دیوار تھے حسین رضا۔ جہاں پہ بیٹھ کے مجھ کو سکون ملتا تھا، ایک ایسا سایہ دیوار تھے حسین رضا، اور وہ یاد آئیں گے ہر ہر قدم پہ مشکل میں، وہ یاد آئیں گے ہر ہر قدم پہ مشکل میں، مزاج حق کے طرفدار تھے حسین رضا۔ ایک درود بھیجیں آپ حضرات، اور آخری 4 مصرے پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیں۔ شرف یہ آل محمد کی ہے معدت کا، شرف یہ آل محمد کی ہے معدت کا، غم حسین کے اشکوں نے مرتبہ یہ دیا، غم حسین کے اشکوں نے مرتبہ یہ دیا۔ 2 مصرے سماعت فرمائیں۔ فصاحت آج ہیں اس غم کے ہی وسیلے سے، فصاحت آج ہیں اس غم کے ہی وسیلے سے، اور جوار حضرت حسنین میں حسین رضا۔ دل میں رکھتے تھے الفت، جذبہ الفت، دل میں رکھتے تھے جذبہ الفت، اعلیٰ انسان تھے حسین رضا، بات بے خوف حق کی کرتے تھے، ارے مرد میدان تھے حسین رضا، مرد میدان تھے حسین رضا۔ قافیہ بدلا ہوا۔ بس وہ کرتے ہیں احترام رضا، بس وہ کرتے ہیں احترام رضا، جن کو معلوم ہے مقام رضا، کیوں نہ بھیجیں درود ہم ان پر، ہادی دین ہے امام رضا، ہادی دین ہے امام۔ چند اشعار بدل ہمارے
جب سدھارے تھے تم حسین رضا، کافی ملازہ فرمائیں گے، جب سدھارے تھے تم حسین رضا، تھا بپا گھر میں شور و شین رضا، اٹھ گیا سر سے سایہ وارث، اٹھ گیا سر سے سایہ وارث، کیوں نہ زوجہ کے ہوں یہ بین رضا، چھوڑ کر ساتھ ہو گئے رخصت، آئے کس طرح دل کو چین رضا، بھئی جب محرم کی ساتھ آئے گی، یاد آؤ گے تم حسین رضا، یوں گئے دوستوں کی محفل سے، لے گئے ساری زیب و زین رضا، اہتمام شعر دیکھیے گا، اہتمام سبیل کرتے تھے، اہتمام سبیل کرتے تھے، ایسے تھے عاشق حسین رضا، ایسے تھے عاشق، معتبر غم نہیں جہاں میں کوئی، جز غم شاہ مشرقین رضا، آپ کو بھی وہیں پہ دفن کیا ہے جہاں دفن والدین رضا، ہے جہاں دفن والدین، اور یہ شاید قافیہ دیکھیے گا شاید صحیح ہے کہ نہیں، ہم پتہ نہیں سکتے، ہمیں سمجھ ذہن میں آیا تو میں لکھ دیا تھا برصورت، داغ ایسا دیا جدائی کا، حال ہے سب کا عین غین رضا، مقصد ملازہ فرمائیں، جب نہ آیا سمجھ میں کچھ شوکت، لکھ دیا ہم نے بس حسین۔ اس وبا کے دور میں سماجی فاصلے بہرحال ضروری ہیں، لیکن بہرحال ان سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیے، سماجی فاصلے کا خیال رہے گا اور آپ کے لیے جگہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد
وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین. اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید حسین رضا نقوی ابن سید رضا نقوی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کذالک اللہ ربی صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس اور جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی سورہ مبارکہ شورا 42واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 30، جس میں اعلان ہے وما اصابکم من مصیبت، جو بھی مصیبت تم تک پہنچتی ہے یا اگر مصیبتوں کا شکار ہوتے ہو تو فبما کسبت من ایدیکم یا فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی دین ہوتی ہے، تمہاری وجہ سے ہے. اور ویعفو عن کثیر، جبکہ اس کے اوپر اللہ بہت سی چیزوں کو معاف بھی کر دیتا ہے. یہ قرآن کریم کا اعلان، اور یہ اس کا اعلان ہے جو ہمارا خالق ہے، یہ اس کا اعلان ہے کہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے اور ہم کو پیدا کیا ہے. اور 1400 سال میں آج تک یہی ایک کتاب ہے جو اپنی حقانیت کا اعلان بھی کر رہی ہے اور ساری کائنات سے اعتراف بھی لے رہی ہے. ورنہ کوئی اور کتاب ہوتی اب تک تبدیل ہو گئی ہوتی، مٹ گئی ہوتی، ختم ہو گئی ہوتی، لیکن 1400 سال میں تاریخ گواہ ہے کہ آج بھی ختم مرتبت کے بعد سے ابھی تک من و عن وہی کتاب موجود ہے. پیغمبر اکرم کی زندگی کے آخری مرحلے پر آ کر اس کتاب کی تکمیل ہوئی، مکمل ہوئی یہ کتاب اللہ کی جانب سے، اور اس کے بعد سے جو پیغمبر اکرم نے محافظین قرآن کا انتظام فرمایا، انہوں نے ہر دور میں اس قرآن کی حفاظت کی، اللہ کے کلام کی حفاظت کی، اور آج بھی اس در سے وابستہ افراد اس کلام الہی کی حفاظت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. الحمدللہ یہی وہ کتاب ہے تنہا جس کے بارے میں پورے یقین اور ذمہ داری سے کہا جا سکتا ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، کسی طرح کی کمی نہیں ہوئی ہے، کسی طرح کی زیادتی نہیں ہوئی ہے. ورنہ کسی بھی کتاب کے لیے اتنے عرصے میں یہ دعویٰ کر دینا آسان نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی اور کوئی کمی و زیادتی نہیں ہوئی ہے. تنہا قرآن کریم ایسی کتاب ہے، تنہا اللہ کا کلام یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی زیادتی ہے. اور خود بھی قرآن کریم اسی کتاب میں اعلان کر رہا ہے کہ اگر تمہیں کسی آیت کے اوپر شک ہو تو پھر اس کے مقابلے میں کوئی دوسری آیت لے آؤ. اگر تمہیں کسی کلام کے اوپر شک ہو تو تم اس کا بدل لے آؤ، اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز لے آؤ.
تو آج تک ساری دنیا اپنی مجبوری کا اعتراف کر رہی ہے کہ پھر ہم اس کے مقابلے پر کچھ نہیں لا سکتے، اور اعتراف ان لوگوں نے کیا ہے جو صاحبان زبان تھے، جو عرب زبان سے آشنا تھے، جو ادب سے آشنا تھے۔ یہ عجم کا اعتراف نہیں بلکہ آج بھی عرب کا اعتراف ہے کہ اس کلام کے مقابلے میں کوئی دوسرا کلام نہیں آ سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ بھی کہنے کا حق ہے کہ آج ہم کسی بھی مسلک، کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے، کسی بھی دھرم سے وابستہ ہوں، دنیا کا کوئی بھی انسان اپنے خالق کا منکر نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان اپنے پروردگار کا منکر نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان اس خلق کرنے والے کا منکر نہیں ہے۔ ہر ایک کو اعتراف ہے کہ ہم خلق ہوئے ہیں اور کوئی ایسی ذات ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے، ہم پیدا ہوئے ہیں، کوئی اور ذات ہے جس نے ہمیں وجود عطا کیا ہے، وہی خالق ہے اور تنہا وہی خالق۔ اور پھر کبھی کبھی بعض حالات ایسے بھی آتے ہیں کہ جہاں پر اچھوں کو اپنی مجبوری کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ہم سب کچھ نہیں ہیں بلکہ ہم سے بڑی بھی کوئی طاقت ہے۔ آج دنیا کو کتنا غرور تھا، کتنا گھمنڈ تھا کہ ہم ٹیکنالوجی میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ہم نے کتنی ترقی کر لی ہے، اور ہم تو آسمانوں پر جا رہے ہیں، ہم تو فضاؤں کا سفر کر رہے ہیں۔ آج ہمارے اختیار میں سب کچھ ہے، ہم دنیا کو اپنے اختیار میں لیے ہوئے ہیں، ساری کائنات ہمارے اختیار میں، جو ہم چاہیں کر لیں۔ یہ تھا انسان کو، علم کے سلسلے میں ناز تھا، ٹیکنالوجی کے اوپر ناز تھا، اپنی ترقی کے اوپر ناز تھا، لیکن کبھی کبھی اللہ بھی اپنی مخلوق کو اس کی حیثیت پہچنوا دیتا ہے کہ تم کو اپنے علم پر ناز ہے، تمہیں غرور ہے، تمہیں گھمنڈ ہے، 1.5 سال ہو رہا ہے کہ تم سب مل کر بھی ایک معمولی سے وائرس پر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہو۔ تمہیں تو دعوے تھے کہ ہم آسمانوں پر جا رہے ہیں، تمہیں دعوے تھے کہ ہم تو فضاؤں کا سفر کر رہے ہیں، تمہیں تو دعوے تھے کہ ہمارے پاس آج ٹیکنالوجی ہے، آج تمہیں دعوے تھے کہ ہر چیز کا علاج ہمارے پاس ہے، ہر چیز کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، جو ہم چاہیں کر لیں۔ نہیں، خداوند عالم کی بھی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، اور ایسے موقع پر ہر انسان کو یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ہاں، اگر دنیا میں کوئی طاقت ہے تو پروردگار عالم کی طاقت ہے، کوئی قوت ہے تو ہمارے معبود کی قوت ہے۔ یہ دنیا کا اعتراف اس بات کا اعلان ہے کہ ہم سب مجبور ہیں، اگر دنیا میں کوئی ذات مجبور نہیں ہے وہ تنہا ہمارا خالق ہے، اگر کوئی ذات مجبور نہیں ہے وہ تنہا ہمارا پروردگار ہے۔ اور ہر انسان کو کہیں کبھی کسی جگہ کا بھی ہو یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے، اور پھر جہاں پر یہ اعتراف ہوتا ہے تو ایک طرف دنیا کو اس کی حیثیت پہچنوائی جاتی ہے، اور ہر حاکم کے لیے، دنیا میں برسر اقتدار آنے والوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، سب سے بڑی طاقت پروردگار کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے پیغام ہوتا ہے کہ کبھی بھی انسان مایوس و نا امید نہ ہو، اس لیے کہ مایوسی و نا امیدی وہاں پر ہوتی ہے کہ جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی قوت نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر کوئی قوت و طاقت نہ ہو تو تمہارے خالق کی قوت و طاقت تو ہے، اگر تم اس کا انکار کر رہے ہو تب بھی وہ تمہارا انکار نہیں کرتا ہے، تم چاہے اس کی مخالفت کر رہے ہو، تم اپنے مخلوق ہونے سے تو انکار کر سکتے ہو لیکن وہ اپنے خالق ہونے سے انکار نہیں کرتا ہے۔ جب وہ اپنی خالقیت کا منکر نہیں ہے تو اس نے تو تمہارے اوپر رحم و کرم کیا ہے۔ آج کائنات میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کی مخالفت کرتے ہیں، تب بھی اس کے رحم و کرم میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، تب بھی اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ اگر وہ پروردگار نہ چاہے تو ہم سانس بھی نہیں لے سکتے ہیں۔ آج کے دور میں انسان کو کسی حد تک اہمیت کا اندازہ ہوا کہ سانس کا معاملہ کتنا اہمیت رکھتا ہے، آج آکسیجن کی اہمیت کتنی ہے۔ ایسے ہی موقع پر انسان یہ اعتراف کرے کہ آج جہاں دنیاوی آکسیجن کی بات آتی ہے، بڑی بڑی طاقتیں اپنی مجبوری کا اعتراف کر لیتی ہیں۔ آؤ اس خداوند عالم کا شکر بجا لاؤ کہ تمہیں تو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس نے تمہیں سانس لینے کی توفیق دی ہے۔ اگر وہ خالق نہ چاہتا تو یہی قوت تنہا سانس کی لے لیتا تو تم زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ یعنی اگر یہ سانس آ جا رہی ہے تو یہ بھی تو اس کا احسان و کرم ہے۔ اگر وہ نہ چاہتا تو ہم دنیا میں باقی نہیں رہ سکتے، بقا ہے اس کی وجہ سے۔ یہاں پر ایک جملہ اور عرض کروں کہ ان حالات میں معمولاً بہت سے لوگ پریشان ہیں، بہت سے لوگ دشواریوں کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں۔ ان سب کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے پروردگار کے اوپر یقین رہے، اپنے خالق کے اوپر یقین رہے۔ ہم اس کا کوئی بھی نام رکھیں لیکن ایک ذات ہے جسے ہر ایک مانتا ہے، اور اس کے لیے بھی عرض کر دوں کہ یقین رکھیے، ایک باپ کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے،
ماں باپ کیا محبت کریں گے جو پروردگار ہم سے محبت کرتا ہے؟ ماں باپ کے دل میں اپنی اولاد کی محبت کیا ہوگی جو خالق کے دل میں خالق کے پاس مخلوق کی محبت ہے؟ یعنی یہ یقین رکھیے بعض روایات پیغام دیتی ہے کہ اللہ نے مثلا ماں کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ محبت کا ایک نمونہ ہے، ماں واقعاً ایک بے لوث محبت کرنے والی ذات ہے، باپ بھی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، لیکن بعض روایات میں ہے کہ یہ تمام مخلوقات میں جو دوسروں سے محبت پائی جاتی ہے ان میں سر فہرست ماں کا وجود ہے، یہ کائنات میں مخلوقات میں جو دوسروں سے محبت پائی جاتی ہے یہ اللہ کی محبت کا 1% حصہ ہے جو اللہ نے مخلوقات کو دیا ہے، یعنی 1% ہے جو مخلوقات کو دیا، اس میں بھی وہ پروردگار شامل ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے جب 1% محبت ماں کے وجود میں آ جاتی ہے تو اولاد کو اتنا چاہتی ہے، اولاد سے اتنی محبت کرتی ہے، تو جس کے پاس 100% محبت ہو، جو 100% محبت رکھنے والا وہ کتنا اپنی مخلوقات کا خیال کرے گا۔ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کبھی یہ فکر نہ ہو کہ اس خالق کو ہماری فکر نہیں ہے، کبھی یہ احساس نہ ہو کہ اس پروردگار کو ہمارا خیال نہیں ہے۔ اتنا یقین آج کے زمانے میں اس کورونا میں یہی تو کہا جاتا ہے کہ جس کی قوت مدافعت زیادہ ہے، ہیومینٹی پاور جس کے زیادہ ہے، انسان کے اندر قوت برداشت ہے، وہ انسان ان بیماریوں سے اور ان وباؤں سے مقابلہ کر کے آگے گزر جاتا ہے۔ اور اتنا یقین ہے کہ اس دور میں البتہ ایک جملہ اور رک کر عرض کر دوں کہ ہمارا دین جو دین اہل بیت ہے، اور میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، لیکن انسان کو اپنے خاندان پر، اپنے دین کے اوپر، اپنے مذہب کے اوپر ناز کرنے کا حق ہے۔ الحمدللہ ہمیں اس بات کا فخر ہے، ناز ہے کہ ہم نے علی ابن ابی طالب کے راستے کو اپنایا ہے، ہمیں اس بات کے اوپر ناز ہے کہ ہم نبی رحمت کے ماننے والے ہیں، ہمیں اس بات کے اوپر ناز ہے کہ ہم نے ختم مرتبت کو مانا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو درمیان کی ایک چیز عرض کر رہا تھا کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب، مذہب اہل بیت، شیعہ امیر المومنین، یعنی بہرحال اپنی بات کر رہا ہوں، جن مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس اور بہت سے افراد ہیں، مذہب اہل بیت یعنی شیعہ امیر المومنین امام علی کے شیعہ، اور الحمدللہ ہم لوگوں کو اس بات کے اوپر ناز ہے اور فخر ہے کہ ہم نے علی کو اپنا مقتدا مانا ہے، اور علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے ہم پیغمبر اکرم تک پہنچے ہیں۔ تو اس دین کے سلسلے میں صرف ایک جملہ عرض کرنا ہے کہ اس دین میں جتنی تاکیدات، جتنی تعلیمات، بلکہ آج کے زبان میں کہوں جو گائیڈ لائنز مذہب اہل بیت میں پائی جاتی ہیں کسی اور دین میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ آج لوگ جب بھی حالات بگڑیں، کرونا ہو، وبا آئے، تو دنیا کی گائیڈ لائن کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن مذہب اہل بیت وہ ہے جو کہیں کی گائیڈ لائن کا محتاج نہیں، بلکہ خود دین ہمیں گائیڈ لائن دیتا ہے۔ ہمارے دین کا پیغام ہے کہ انسانیت کا مطلب ہے کہ تم خود ہر موقع پر اپنے دین کو نگاہوں میں رکھو۔ دین تمہیں پیغام دیتا ہے کہ تم کو اپنی بھی حفاظت کرنا ہے، دوسروں کے بھی حفاظت کرنا ہے، اپنے کو بھی بچانا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے، اس لیے کہ تم نے اس دین کو مانا ہے جسے دین اسلام کہتے ہیں۔ تم نے اپنے کو اسلام کے آگے سر تسلیم خم کر کے مسلمان کہا ہے، تو تمہیں اپنے عمل سے بھی ثابت کرنا ہے کہ تم اپنی بھی سلامتی چاہتے ہو، دوسروں کی بھی سلامتی چاہتے ہو، تم خود بھی سلامت رہنا چاہتے ہو، سماج کو سلامت دیکھنا چاہتے ہو۔ اسلام کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ دنیا سلامت رہے، کائنات سلامت رہے، لوگ سلامت رہیں، ہم سالم رہے، دوسرے سالم رہے۔ جب دین کہتا ہے، یہی تو گائیڈ لائن ہے کہ تمہیں اپنی بھی سلامتی کا خیال کرنا ہے، دوسروں کی بھی سلامتی کا خیال کرنا ہے، تمہیں خود بھی سلامت رہنا ہے، دوسروں کو سلامت رکھنا ہے۔ یہ کبھی کبھی غلط فہمی ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ دین یہ ہے۔ دین دوسروں کو دیکھ کے نہیں پہچانا جاتا ہے۔ آج دنیا کے کسی بھی دھرم، مذہب اور مسلک کو دیکھ لیجئے، کسی بھی ایک فرد کو دیکھ کے مذہب کو نہیں پہچانا جا سکتا ہے، کسی بھی ایک انسان کے عمل کو مذہب کی طرف نسبت نہیں دی جا سکتی۔ دنیا میں ہر طرح کے افراد پائے جاتے ہیں، یہی معاملہ دین اسلام کا بھی ہے۔ ہرگز اسلام کو مسلمانوں کو دیکھ کے نہیں پہچانا جا سکتا ہے، ہرگز کسی مسلمان کے عمل کو دیکھ کے اسلام کی طرف نسبت نہیں دی جا سکتی ہے۔ یہ 1400 سال سے عزاداری امام حسین اور کربلا کی یاد کا ایک بہت بڑا مقصد تو یہ بھی ہے کہ یہ حسین ابن علی کا پیغام دنیا کے سامنے ہے کہ کبھی بھی کسی کے چہرے
چہرے پر پڑی ہوئی نقاب سے دھوکہ نہ کھاؤ، کسی بھی فرد کو دیکھ کے نہ سمجھو کہ یہ مذہب والا ہے، یہ دین والا ہے، یہ اسلام والا ہے، نہیں، پہلے آؤ دین کو پہچانو تب معلوم ہوگا دیندار کسے کہتے ہیں، پہلے آؤ مذہب کو پہچانو تب معلوم ہوگا مذہب والا کسے کہتے ہیں، پہلے آؤ دھرم کو پہچانو تب معلوم ہوگا دھرم والا کسے کہتے ہیں، ورنہ دعویٰ کر دینے والا یزید جیسا اگر فاسق و فاجر اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہو تو کربلا میں حسین ابن علی نے یہی تو آ کر بتایا تھا کہ اس کے دعوی اسلام سے تم دھوکہ نہ کھا جانا، یہ نہ سوچے نا یزید اگر دعویٰ کر رہا ہے تو اسی کو اسلام کہتے ہیں، پہلے آؤ پہچانو اسلام کسے کہتے ہیں تب معلوم ہوگا مسلمان کسے کہا جاتا ہے۔ اسلام کا تو مطلب ہی ہے کہ سلامتی کا پیغام دینے والا، اسلام کا مطلب ہی ہے کہ جو خود سلامت رہتا ہے دوسروں کی سلامتی چاہتا ہے، اسلام کا تو مطلب ہی ہے کہ ہم دنیا میں سلامتی چاہتے ہیں، اسلام کا مطلب ہی ہے کہ ایسا راستہ، ایسا قانون، ایسا مذہب جسے ہم نے اپنایا ہے اسے سلامتی کہتے ہیں۔ اور اسلام میں بعض لوگوں کو غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک حکم اسلام کا ہے جس سے ملو اس کو سلام کرو، اسلام کا ایک حکم ہے کہ جس سے ملو اسے سلام کرو، یہ ایک اسلام کا حکم ہے اور اسلامی تعلیمات ہے، اور سلام کا جواب علیکم السلام ہے۔ آج ولو انسان مجبوری کی بنیاد پر منہ چھپانے پر مجبور ہے، لیکن تب بھی سلام کا جواب علیکم السلام ہے، سر ہلا دینا نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سر ہلا دیا کام چل جائے گا، نہیں، بہرحال سلام کا جواب علیکم السلام۔ سلام کا مطلب ہے کہ آپ پر سلام ہو، یعنی آپ یہ دعویٰ یا اظہار کیجئے کہ ہم سامنے والے کے سلامتی چاہتے ہیں۔ علیکم السلام کا مطلب ہے کہ ہم بھی تمہاری سلامتی چاہتے ہیں۔ سلام علیکم کا مطلب ہے کہ ہم ایسے دین سے وابستہ ہیں جو خود بھی سلامت رہنا چاہتا ہے اور سامنے والے کی سلامتی چاہتا ہے، اور پھر جواب میں ہے کہ نہیں، ہم بھی آپ کی سلامتی چاہتے ہیں۔ اور چونکہ مسلمان اسے کہتے ہیں جو منافق نہیں ہوتا ہے، مسلمان اسے کہتے ہیں جس کے اندر نفاق نہیں پایا جاتا ہے۔ نفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں کچھ ہو، زبان پر کچھ ہو۔ اگر زبان سے کہتا ہے کہ ہم آپ کی سلامتی چاہتے ہیں تو دل میں بھی سلامتی کا جذبہ رکھتا ہے، تبھی زبان سے کہتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ زبان سے کہہ رہا ہو کہ ہم آپ کی سلامتی چاہتے ہو، دل میں کچھ اور ہو۔ نہیں، مسلمان اگر ہے، مومن اگر ہے تو پھر اس کے اندر نفاق نہیں پایا جائے گا، منافق نہیں ہوگا۔ منافق کا مطلب ہوتا ہے کہ دل میں کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور کر رہا ہے، جو چیز دل میں ہوگی وہی ظاہر کرے گا۔ یعنی اگر ہم سلامتی چاہتے ہیں تو اسلام کا ایک مفہوم تھا سلامتی چاہنا، اسلام کا ایک مفہوم ہے، اور یہی غلط فہمی بعض لوگوں کو ہوئی کہ اسلام کے سلسلے میں یہ سوچا کہ جس طریقے سے اور بھی مذہب ہیں اسی طریقے سے اسلام ہے۔ ایک اور جملہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں یہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، تنہا دین اسلام وہ دین ہے جو اس کا بنایا ہوا ہے جس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اس کا بنایا ہوا ہے جس نے لوگوں کو خلق کیا ہے، یہ اسلام ہے جسے اللہ نے بھیجا ہے۔ اور اسی لیے چونکہ اللہ نے وہ دین بھیجا تھا، کسی ایسے غیرے کو ذریعہ نہیں بنایا ہے، اپنے معصوم نبی کو ذریعہ بنایا ہے اس دین کو لانے کے لیے، اور پھر اس نبی معصوم کے بعد بھی اس دین کو لاوارث نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس نے 12 معصوموں کا انتظام کیا ہے اس دین کی حفاظت کے لیے۔ اور اسی لیے 12 معصوموں کے جیسے افراد کا اس دین کی حفاظت کے لیے انتظام کیا ہے کہ اگر تم سلامتی والے دین کو چاہتے ہو، سلامتی والے اسلام کو چاہتے ہو، تو پہلے اس دروازے پر آؤ جو تمہیں سلامتی والا دین دے گا، ان افراد کے پاس آؤ جو تمہیں سلامتی کا پیغام دے، جو واقعی تمہیں اسلام پہنچائیں گے، جو واقعی تمہیں اسلام دیں گے۔ اور اسی لیے اسلام کا ایک حکم ہے کہ تمہیں اگر بھروسہ کرنا ہے تو اس ذات کے اوپر بھروسہ، یقین کرنا ہے تو اس پروردگار کے اوپر یقین کرنا ہے، کائنات کے کسی طاقت پہ یقین نہیں کرنا ہے۔ میں نے جو کہا کہ آج کے زمانے میں انسان کی پریشانی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ مثلا اگر بیماری ہو گئی تو کیا ہوگا، اگر اس مرض کا شکار ہو گئے تو کیا ہوگا، آدمی اسی میں گھبرایا ہوا ہے، اسی سے آدمی پریشان ہے۔ لیکن پریشان وہ ہوگا جسے اپنے خالق پہ یقین نہ ہو، پریشان وہ ہوگا جسے اپنے پروردگار پہ یقین نہ ہو، گھبرائے گا وہ جسے اپنے معبود کے اوپر یقین نہ ہو۔ لیکن جسے اپنے پروردگار اور اپنے خالق پر یقین ہے، اگر آج ایک ماں باپ اپنی اولاد کی دشواریوں پریشانیوں کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے خالق اپنے بندوں کی دشواریوں پریشانی کو دیکھ کر برداشت کر لے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔
لیکن شرط ہے کہ ہمیں بھی اس کے اوپر یقین ہو، شرط ہے کہ ہمیں بھی اسی کے اوپر بھروسہ ہو، شرط ہے کہ ہم لو لگا رہے ہوں تو اسی خالق سے لو لگا رہے ہوں۔ اسباب کے اوپر ہمیں بھروسہ نہیں کرنا ہے، دنیاوی چیزوں کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ یہ تو آج ثابت ہو گیا دنیاوی چیزیں کبھی بھی دھوکہ دے سکتی ہیں۔ بھروسہ کرنا ہے تو اس خدا کے اوپر بھروسہ کرو، یقین رکھنا ہے تو پروردگار کے اوپر، اور اگر یقین ہے پروردگار کے اوپر تو بڑے سے بڑے حالات بھی آ جائیں، آدمی کے اندر سب سے بڑی اگر کوئی قوت ہوتی ہے تو ایمان کی قوت ہوتی ہے۔ آدمی کے اندر سب سے بڑی اگر کوئی طاقت ہوتی ہے ایمانی طاقت ہوتی ہے، اور اس ایمانی طاقت کی حفاظت ہمارا فریضہ ہے۔ یعنی اللہ کے اوپر یقین ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کے اوپر یقین ہمارا فریضہ ہے۔ کائنات تو ہمیں دھوکہ دے سکتی ہے، ہمارا خالق ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ ہمارا ماننے والا ہے۔ ہم دوسروں کے دروں پر جا کر کچھ نہیں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر اپنے پروردگار کے در پر آئیں، اپنے خالق کے در پر آئیں تو وہ عطا بھی کرتا ہے اور ہماری عزت و آبرو کا خیال بھی کرتا ہے۔ ان حالات میں یہ بھی کبھی کبھی بعض موقعوں پر جب دشواریاں آتی ہیں، آج کے زمانے میں بعض جگہوں پر ہوا ہے، دشواریوں کی بنیاد پر حالات ایسے آئے کہ لوگ مجبور ہوئے، اور ایسے موقعوں پر بھی ہم سب کو اپنی انسانیت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ لیکن جو میں نے کہا کہ اسلام ہو یا دوسرے مذاہب ہوں، یہ بھی یقین ہے کہ مذہب اور دھرم بعد میں ہے، پہلے انسانیت ہے۔ پہلے ہم انسان ہیں تبھی تو ہمارا کوئی مذہب ہوگا۔ اگر ہم انسان نہ ہو تو پھر مذہب و دھرم و دین کوئی نہیں ہے۔ دین کی منزل تو بعد میں ہے، مذہب کی منزل تو بعد میں ہے، دھرم کا مرتبہ تو درجہ بعد میں ہے، پہلے ہم انسان ہیں۔ اور پھر اتنا ہر آدمی مانے گا کہ جب تک ہم انسان نہ بن پائیں کسی مذہب والے نہیں بن سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم انسان نہ بن پائیں تو پھر ہم دین والے نہیں بن سکتے، مذہب والے نہیں بن سکتے ہیں۔ تو ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر انسان ہے تو پھر خالی کہہ دینے سے کوئی انسان نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنی انسانیت کا مظاہرہ بھی ضروری ہے۔ یعنی اپنے انسان ہونے کا مظاہرہ بھی ضروری ہے، اور بعض موقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر اپنی انسانیت کے مظاہرہ کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ انہی موقعوں میں سے یہ حالات بھی ہیں کہ جہاں پر دشواریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ایسے موقعوں پر جس طریقے سے ہم کو اپنی فکر ہے ویسے ہی دوسروں کی بھی فکر ہو، جیسے اپنا خیال ہے ویسے ہی دوسروں کا خیال ہو، جیسے یہ فکر ہے کہ ہمارے بچے بھوکے نہ سونے پائیں ویسے یہ فکر ہو کہ پڑوس میں بھی کسی کا بچہ بھوکا نہ سونے پائے، جس طریقے سے یہ خیال ہے کہ ہمارے گھر میں فاقے کی نوبت نہ آنے پائے تو یہ بھی خیال ہو کہ ہمارے اطراف میں بھی کسی کے اوپر فاقے کی نوبت نہ آنے پائے۔ اور میں غیروں سے مخاطب نہیں ہوں، کم از کم علی والوں سے مخاطب ہوں کہ ہمارے علی کا تو کمال ہی یہ تھا کہ جس جگہ پر علی اولاد علی رہے ہیں اس علاقے کے تمام افراد کو اتنا تو یقین ہی تھا کہ علی کے ہوتے ہوئے ہمیں بھوکا نہیں سونا پڑے گا، اتنا تو یقین ہی تھا کہ علی کے ہوتے ہوئے ہمارے گھر میں واقع نہیں ہوں گے، چاہے ہمیں علم نہ ہو لیکن علی ہے جو ہماری مدد کریں گے۔ جب علی کے ہوتے ہوئے یقین تھا کہ ہمیں بھوکا نہیں سونا پڑے گا تو پھر علی والوں کے ہوتے ہوئے بھی دنیا کو یقین ہو کہ جب علی والے ہیں تو پھر ہمیں بھوکا نہیں سونا پڑے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے، اور پھر ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں کا خیال ہو، دوسروں کی فکر ہو، دوسروں کی مدد ہو، اور اسی خیال کے ذریعے سے ہم ثابت کریں کہ ہم انسان ہیں۔ اس لیے کہ انسان کا ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ انس، جیسے میں نے کہا اسلام کے بارے میں، اسلام کا مطلب ہے کہ جو سلامتی والا ہو، یعنی اسلام خالی خاص لباس کا نام نہیں ہے، اسلام خالی خاص خلیے کا نام نہیں ہے۔ یہ تو غلط فہمی ہوئی کہ بعض لوگ سوچتے ہیں بعض پہناوے کا نام دین ہے، بعض پہناوے کا نام مذہب ہے، بعض چیزیں ہم نے پہن لی تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان ہو گئے۔ نہیں، خالی پہناوے کو اسلام نہیں کہتے ہیں۔ جس طریقے سے خاص پہناوے کا نام اسلام نہیں ہے تو اسی طریقے سے خاص پہناوے کا نام ولایت بھی نہیں ہے۔ یعنی خاص پہناوے کا نام بھی ولایت نہیں ہے۔ مولائیت کا مطلب یہ نہیں کہ بعض چیزیں ہم نے پہن لی تو ہم مولائی ہو گئے۔ جس طریقے سے بعض پہناوے پہن کے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے خاص بعض پہناوے پہن کے کوئی مولائی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے بعض چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو پہلی چیز جیسے اسلام کے لیے تھا کہ سلامتی والا ہونا ضروری ہے، یعنی خود بھی سلامت ہو، دوسروں کی سلامتی کا پیغام دے رہا ہو۔ اسی طریقے سے اگر اس سے پہلے کا مرحلہ انسان کا ہے تو انسان کا بھی تو کوئی نہ کوئی مطلب ہوگا، انسان کا بھی تو کوئی نہ کوئی مفہوم ہوگا، انسان کے بھی تو کوئی نہ کوئی معنی ہوں گے۔ کون ایسا ہے جو اپنے کو انسان نہ کہتا ہو؟ کون ایسا ہے جو اپنے کو انسان نہ مانتا ہو؟ تو پہلی چیز ہے انسان کے لیے معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو انسان کا ایک مطلب ہوتا ہے
کہ جس کے اندر انس پایا جاتا ہو. اس کی میں اور وضاحت کروں کہ انسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو احساس اور جذبہ اپنے لیے ہے وہی احساس اور جذبہ دوسروں کے لیے پایا جاتا ہو. جس کے اندر جو خیال اپنے لیے ہے وہی خیال دوسروں کے لیے پایا جاتا ہو. جس کے اندر یہ احساس ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچے، اس کے اندر یہ احساس پایا جاتا ہو کہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے، اسے انسان کہتے ہیں. اگر ہمیں یہ احساس ہے کہ ہم کو کوئی نقصان نہ ہو تو ہمارے اندر یہ احساس بھی پایا جاتا ہو کہ کسی اور کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے. کسی کو نقصان پہنچا کے یہ انسان نہیں بنا جاتا ہے، کسی پر ظلم کر کے اسے انسانیت نہیں کہتے ہیں. دین والے بننا ہے تو پہلے ہمیں انسان بننا ہوگا، اور انسان کا تو پہلا مطلب ہی ہے کہ جو خیال اپنے لیے ہے وہی دوسروں کے لیے بھی ہو، جو فکر اپنے لیے ہے وہی دوسروں کے لیے ہو، جو جذبہ اپنے لیے ہے وہی دوسروں کے لیے ہو. اپنے جیسوں کے لیے اگر وہی جذبہ ہمارے اندر آ گیا تب تو سمجھے کہ ہم انسان بنے ہیں. ورنہ کسی بھی دین کا دعویٰ کرتے رہیں، یہ خالی زبانی دعویٰ تو ہو سکتا ہے، حقیقی جامہ نہیں پہن سکتا. پہلے ہمیں اپنے کو انسان بنانا ہے، اور انسان خالی زبان سے نہ ہو، اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہم کو اپنا خیال ہے اور دوسروں کا بھی خیال ہے، اپنی فکر ہے اور دوسروں کی فکر ہے. اور یہ زمانہ ہے بہت سے لوگوں کی انسانیت کو پہچاننے کا. بہت سے ایسے ہیں جو دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن جب وقت پڑتا ہے ان کی انسانیت سمجھ میں آ جاتی ہے. ہر فیلڈ میں اچھے ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسے ہی موقع آتے ہیں کہ جہاں پر سامنے والے کی انسانیت کو پہچانا جاتا ہے کہ کتنا تمہیں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں جب حالات بگڑتے ہیں، دشواریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری آمدنی کا ذریعہ آ گیا، ہماری جیب بھرنے کا موقع مل گیا، ہمیں مفاد حاصل کرنے کا موقع مل گیا. لیکن بعض ایسے ہیں جن کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے، حالات بگڑنے پر سوچتے ہیں کہ ہمیں خدمت خلق کا موقع ملا ہے. اگر یہ جذبہ ہمارے اندر آ رہا ہے، ہم کسی بھی فیلڈ میں ہو، کسی بھی عہدے پر ہو، کسی بھی منصب پہ ہو، ڈاکٹر ہیں یا کوئی اور بھی ہیں، اگر ان حالات میں لوگوں کی بیماریوں کو دیکھ کر ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں تو ہمیں خدمت خلق کا موقع مل رہا ہے، اس کا مطلب ہمارے اندر انسانیت ہے. لیکن اگر لوگوں کی بیماری کو دیکھ کر یہ احساس ہو رہا ہو کہ یہ تو ہماری آمدنی کا ذریعہ بڑھ رہا ہے، سمجھ لیں کہ ہم نے ظاہری طور پر اپنے کو انسان مانا ہے لیکن حقیقتاً ہم انسان نہیں بنے ہیں. انسانیت کا تو مطلب ہے کہ دوسروں کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو، اور پھر کسی بھی جگہ پر آنے کے بعد انسان بارگاہ خدا میں شکر بجا لائے، معبود یہ تو تیرا احسان و کرم ہے کہ تو نے ہمیں وہاں تک پہنچایا ہے کہ ہمیں زیادہ خدمت خلق کا موقع ملا ہے، ہمیں انسانیت کی خدمت کا موقع ملا ہے. اور اس لیے ہم نے اگر علی ابن ابی طالب کو اپنے پیشوا مانا ہے، اگر ہم نے امیر المومنین کو اپنا پیشوا مانا ہے، اگر ہم نے علی ابن ابی طالب کے در پہ سر جھکایا ہے، تو دنیا کا تنہا ایک ایسا انسان ہے جس نے ہر انسان کا انسانیت کی بنیاد پر خیال کیا ہے. آپ تاریخ اہل بیت اٹھا کر دیکھیے، علی نے انسانوں کا خیال دین و مذہب کی بنیاد پر نہیں کیا ہے بلکہ علی نے انسانیت کی بنیاد پر خیال کیا ہے. آپ چاہے کوفے کی تاریخ دیکھ لیں، مدینہ کی تاریخ دیکھ لیں، وہاں کا رہنے والا کسی بھی مذہب کا ہو یہی کہتا ہوا نظر آیا ہے، جو سلوک علی نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہمارا باپ بھی نہیں کر سکتا ہے. آج دنیا میں کوئی ایسا مل سکتا ہے؟ کیا ایسی نظیر قابل تصور ہے کہ غیر یہ کہہ رہا ہو کہ جو علی نے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے؟ اور پھر یہ بھی قابل غور بات ہے، بات آئی 5 سالہ امیر المومنین کو موقع ملا ہے، یعنی ظاہری حکومت کا موقع امام علی کو 5 سال خالی ملا ہے، سن 36 ہجری سے شہادت تک 40 ہجری تک. لیکن اس 40 سال میں دنیا کے سامنے جو پیغام دیا ہے، آپ پوری انسانی تاریخ اٹھا کر، میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، آپ پوری انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھ لی، کیا کہیں کسی بھی حاکم نے یہ چیلنج اور دعویٰ کیا ہے کہ میرے دائرے حکومت میں کوئی ایک بھی بھوکا سویا ہو کھڑا ہو کر کہہ دے؟ آپ پوری دنیا کی تاریخ کو نگاہوں میں اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی ایک کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میرے دائرے حکومت میں کوئی ایک بھی بھوکا سویا ہے تو کھڑا ہو کر کہے. جہاں پر علی کے دشمن پائے جاتے ہو، اگر کوئی ایک بھی بھوکا سویا ہوتا تو دعوی علی کے بعد کھڑا ہو گیا ہوتا. یہ کسی ایک کا کھڑا نہ ہونا اس بات کی دلیل تھی علی نے یہی تو انسانیت کا پیغام دیا ہے، یہی علی نے. اور پھر شیعہ علی کا مطلب ہی تو ہوتا ہے تمہیں انسانیت کا مظاہرہ کرنا ہے. گھر امیر مومنین پر آ کر اسی لیے جو قرآن کی آیت پیش کی،
کہ ہمیں یقین ہو خداوند عالم کے ذات کے اوپر. اور اسی لیے جو آیت تھی، جو بھی پریشانیاں، جو بھی مصیبتیں تمہاری طرف آتی ہیں، چونکہ اللہ رحیم و کریم ہے، اللہ تمہیں پریشان نہیں کرتا ہے، اللہ تمہارے اوپر مصیبتیں نازل نہیں کرتا ہے، اللہ تمہیں دشواریوں کا شکار نہیں کرتا ہے. یہ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ نے مصیبت ڈال دی، ہمارا کوئی عزیز گیا ہے، کوئی رشتہ دار گیا ہے، بلا آئی ہے، وبا آئی ہے. وہ بعض بحثیں اپنی جگہ پر ہیں کہ اگر امتحان ہو یا مصلحت پروردگار ہو، لیکن عمومی طور پر اتنا یقین رہے کہ اللہ کسی کو پریشان نہیں کرتا ہے، اللہ کسی کے اوپر مصیبت نازل. چونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی دین ہوتی ہے، تمہارے ہاتھوں کی دین ہوتی ہے. آج اس وقت اگر ان حالات پہ دنیا کا جائزہ لیں، آج کہنا تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دنیا پریشان ہے، لیکن دنیا میں کس حد تک انسانیت بچی ہے؟ سوال تو یہی ہے کہ ہم فریاد کر رہے ہیں کہ دنیا کی صورتحال کیا ہے، پریشانیاں کیا ہیں، لیکن انصاف سے بتائیے عمومی طور پر، عالمی پیمانے پر کس حد تک انسانیت بچی ہے، کس حد تک انسانیت پائی جاتی ہے. اور جو شعبے بالخصوص انسانیت کی خدمت کے لیے تھے، جو افراد انسانیت کی خدمت کے لیے تھے، ان میں سے ایک ڈاکٹری کا شعبہ بھی ہے. ہو سکتا ہے بعض ڈاکٹر یہاں پر ہوں، کسی بھی شعبے میں کلی طور پر قانون نہیں لگایا جاتا ہے، بلکہ اکثریت کو دیکھا جاتا ہے. الحمدللہ ہر فیلڈ میں اچھے افراد ہوتے ہیں، ہر میدان میں اچھے افراد ہوتے ہیں. اور اس دور میں الحمدللہ بہت سے ایسے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے انسانیت کا مظاہرہ کیا ہے، جنہوں نے خدمت خلق میں واقعاً خدمت خلق کی ہے، اپنی قربانیاں دی ہیں، کتنی زحمتوں مشقتوں کا شکار ہوئے. جہاں پر اپنا سگا عزیز نزدیک جانے پر تیار نہ ہو، بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے جان پر کھیل کر لوگوں کی خدمت کی ہے. ہیں ایسے افراد جن کی قدر ہونا چاہیے، جن کا خیال ہونا چاہیے. لیکن اسی میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اس وبا میں سوچتے ہیں کہ ہماری لاٹری کھل گئی، ایسے بھی ہیں سوچتے ہیں کہ ہماری کمائی کا ذریعہ نکل آیا، ہماری آمدنی کا ذریعہ نکل آیا. آج تو نوبت یہاں تک آئی کہ جہاں پر دوائیں بھی اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ ایک مرض ہو جس کے نتیجے میں، آج تو نوبت انسانیت کی بات تھی، آج تو نوبت یہاں تک آئی ہے. جو لوگ آشنا ہیں یا دنیا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ صورتحال ہے کہ آج اگر کوئی دوا بھی ایجاد ہوتی ہے، دوا بھی بنائی جاتی ہے، یہ سوچ کے بنائی جاتی ہے کہ آپ یہ دوا کھائیں گے، آپ کا فلاں مرض تو ٹھیک ہوگا جس کے لیے آپ دوا کھا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 4 بیماریاں آپ اور تحفے میں لے جائیں گے. آج یہ ہو رہا ہے دنیا میں، یعنی ایک دوا آپ کسی مرض میں کھا رہے ہیں، اس دوا کا تحفہ آپ کو خود 4 بیماریوں کی شکل میں بھی ملے گا. آپ مجبور ہوں گے ان 4 بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے. وہ پہلے سے سوچے بیٹھے ہیں کہ جب 4 بیماریاں پھر پھیلیں گی تو پھر ہماری آمدنی کا ذریعہ نکلے گا. میں نے کہا جہاں اس حد تک انسانیت پستی میں گر چکی ہو، جہاں اس حد تک انسانیت اپنے مفاد کے لیے انسانیت سے گر چکا ہو، جہاں یہ خیال ہو کہ ہم باقی رہیں سب چلے جائیں، جہاں یہ احساس ہو کہ ہماری حفاظت ہو دوسرے کہیں چاہتے ہیں چلے جائیں، ہمارا نقصان نہ ہو دوسروں کا نقصان ہوتا ہے ہو جائے، ایسے دور میں اگر بلائیں آ رہی ہوں تو قابل تعجب نہیں ہونا چاہیے. ایسے دور میں مصیبتیں آ رہی ہوں تو قابل تعجب نہ ہونا چاہیے. اور گویا یہ بلائیں اور مصیبتیں، یہ وبائیں پیغام دیتی ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے تم اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آؤ، ابھی بھی وقت ہے اپنے پروردگار کی قوت و طاقت کا اعتراف اور اقرار کر لو، ابھی بھی وقت ہے تم یہ مان لو کہ ہاں سب سے بڑی طاقت تمہارے خدا کی طاقت ہے. اور جس خدا کے لیے ختم کر رہا ہوں اتنا یقین ہے کہ اس کے ہاں ظلم کا تصور نہیں ہے. دین اسلام کی اساس و بنیاد ہی تو عدالت کے اوپر ہے، اسلام کا بیس ہی عدالت کے اوپر ہے. کربلا کی قربانی کا مقصد ہی عدالت کو قائم کرنا تھا. حسین ابن علی کی قربانی کا مقصد ہی ظلم کا خاتمہ تھا. حسین ابن علی کسی مسلک کو بچانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ حسین ابن علی تو انسانیت کو بچانے کے لیے آئے تھے. حسین کسی فرد کے مقابلے پر نہیں آئے تھے، بلکہ حسین ابن علی ایک ظالم کے مقابلے پر آئے ہیں. حسین ابن علی کا مقصد خاص لوگوں کو بچانا نہیں تھا، حسین ابن علی کا مقصد انسانیت کی لاج رکھنا تھی. جب حسین کا مقصد انسانیت کی لاج رکھنی تھی، گویا ظلم کے خلاف کربلا میں قیام ہوا. آج ہم لوگ بھی کربلا کو یاد کرتے ہیں، اور ایک فخر ہمیں اس بات کا بھی حاصل ہے کہ ہمیں ایک اور قیام کے منتظر ہیں. ہمیں اس قیام کے اوپر بھی یقین ہے. ایک کربلا کا قیام ہے جس کی ہم یاد مناتے چلے آ رہے ہیں، اور ایک اور قیام ہے جس کے ہم انتظار میں ہیں. اور ان دونوں قیاموں کی خصوصیت یہ ہے
کہ وہ قیام بھی ظلم کے خلاف تھا اور آخری قیام بھی ظلم کے خلاف ہوگا. وہ قیام بھی عدالت کے قائم کرنے کے لیے تھا اور آخری قیام بھی عدالت کو قائم کرنے کے لیے ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا وہ دین ہے جو دو یادوں کے درمیان اس لیے بھی ہے کہ دنیا کو پیغام دینا ہے کہ ہمارا مقصد ہی عدالت کا قیام ہے. ہمارا مقصد ہی دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہے. ہم دنیا سے ظلم کا خاتمہ چاہتے ہیں. ہم دنیا میں عدالت کو قائم کرنا چاہتے ہیں. ہم دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہر انسان کو اس کا حق مل جائے. اس لیے کہ ہر انسان کو جینے کا حق ہے. اس لیے کہ خالق ہم اور آپ نہیں ہے, خالق وہ ہے. جب اس نے ہمیں حق حیات دیا ہے تو پھر کسی کو حق نہیں ہے حق حیات کو چھین لینے کا. اور اسی لیے قرآن کریم کا بس ایک اور جملہ عرض کر رہا ہوں. قرآن نے کہا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس, جس نے بھی کسی ایک نفس کو, میں عمومی معنی عرض کر رہا ہوں, جس نے کسی ایک نفس کو بھی بغیر سبب کے نقصان پہنچایا تو یہ یاد رہے کہ اس نے معمولی جرم نہیں کیا ہے. یہ یاد رہے کہ اس نے معمولی خطا نہیں کی ہے. اگر کسی کو بغیر جرم اور خطا کے بغیر وجہ کے ستایا ہے تو گویا تم نے پوری انسانیت کو ستایا ہے. گویا تم اب ایک فرد کے مجرم نہیں ہو بلکہ پوری انسانیت کے مجرم ہو. اگر ایک نفس کو قتل کیا ہے تو پوری انسانیت کو قتل کیا ہے. اگر ایک نفس کے تم قاتل ہو تو پوری انسانیت کے قاتل ہو. یہ ہے دین اسلام, یہ ہے خداوند عالم کا. یہ گویا ہمارے لیے پیغام ہے کہ جس طریقے سے ہمیں دوسروں کی بھلائی کی فکر کرنا ہے. اور اسی لیے آگے بڑھ کر ایک جملہ کہا کہ اگر کسی ایک کو تم نے فائدہ پہنچایا ہے, من احیاہا, اگر کسی کو حیات دی ہے, میں نے کہا عام معنی عرض کر رہا ہوں, کسی کو ایک کو فائدہ پہنچایا ہے تو اس بات کا یقین رہے تم نے ایک فرد کو فائدہ نہیں پہنچایا بلکہ پوری انسانیت کو فائدہ پہنچایا ہے. پوری انسانیت کی بھلائی کی تم نے فکر کی ہے. جہاں پر یہ پیغام ہو, آج کربلا ہمیں درس دیتی ہے کہ ہمیں بھی دنیا میں عدالت کے لیے, ظلم کے خاتمے کے لیے, ناانصافی کے خاتمے کے لیے ہر انسان کو حق ہے آواز اٹھانے کا. جانے والا دنیا سے گیا ہے, ایک مرد مومن کے اصال ثواب کی مجلس ہے, ان حالات میں دنیا سے گئے ہیں, لیکن ایسی موقعوں پر کربلا بھی نگاہوں کے سامنے آتی ہے. اور جب کربلا نگاہوں کے سامنے آتی ہے تو کربلا میں صرف غم نہیں ہے بلکہ کربلا میں بہت سے پیغامات بھی ہیں. ایک پیغام تو یہ ہے کہ جب تمہارا عزیز بچھڑتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ رشتہ دار کا جانا کسے کہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی ہے کہ حسین ابن علی نے اتنی بڑی قربانی یوں ہی نہیں دی تھی. اور اگر حسین کے بعد اولاد حسین نے کربلا کی یاد کا سلسلہ قائم کیا ہے اور ہمارے ہاں اپنے عزیز کے اصال ثواب کی مجلس ہو تو ہم بھی حسین ابن علی کا تذکرہ کرتے ہیں, ہم بھی کربلا کو یاد کرتے ہیں. یہ ہے آل محمد کا سلسلہ قائم. مقصد کیا ہے, کیوں حسین ابن علی کو یاد کرتے ہیں؟ ایک طرف نیت تو یہ ہے کہ اس کا ثواب جانے والے کو مل جائے, اس کا فائدہ جانے والے کو مل جائے. اور یہ بھی ایک احساس دلانا ہے کہ جب فائدے کے لیے تم یہ کام کر رہے ہو تو یقین رکھو کہ فائدے کے لیے اس کے لیے کام کیا جاتا ہے جو باقی ہو, ختم نہ ہوا ہو. اس لیے کہ جو ختم ہو جاتا ہے اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا جاتا ہے. تمہیں اصال ثواب کرنا ہے, یعنی یہ اپنے وجود کو احساس دلانا ہے کہ موت نابودی کا نام نہیں ہے بلکہ جگہ کے بدلنے کا نام ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانے کا نام ہے. اور جب ایک جگہ دوسری جگہ منتقل ہو جانے کا نام ہے تو ہمارا رشتہ دار بھی ختم نہیں ہوا ہے بلکہ جگہ بدلی ہے, منتقل ہوا ہے. اور جب انسان کی جگہ بدلتی ہے, اس جگہ کے بعد کہاں جا رہا ہے؟ اپنے خالق کی بارگاہ میں جا رہا ہے. اور ایک جملہ عرض کر کے ربط مصائب دے رہا ہوں, جب اپنے خالق کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا بھی احساس ہو کہ دنیا میں ہم سب کچھ نہیں ہیں بلکہ اپنے خالق کے پاس پہنچ کر اس کی بارگاہ میں ہمیں جواب دہ بھی ہونا ہے. اپنے خدا کو ہمیں جا کر جواب بھی دینا ہے. دنیاوی زندگی کتنے دن کی ہے؟ ہم دنیا میں تو مشاہدہ کر رہے, کوئی بھروسہ نہیں ہے اس حیات کا, کوئی بھروسہ نہیں ہے اس زندگی کا. آج تو ہم اتنا یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مجھے بڑھاپا بھی دیکھنا نصیب ہوگا, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمیں عمر کے مرحلے گزارنا پڑیں گے. آج تو ہمارے سامنے حالات ہیں, کسی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے کب کون چلا جائے. موت پر حق ہے, ہر ایک کو جانا ہے. جب ہر ایک کو جانا ہے تو جب دنیا سب کچھ نہیں ہے اور اس کے بعد کی دنیا سب کچھ ہے تو ہمیں اس دنیا کی فکر نہ ہو بلکہ اس دنیا کی فکر ہو, اس دنیا کا خیال نہ ہو اس دنیا کا خیال ہو. یہ تو چند دن کی زندگی ہے, جیسے تیسے گزر جائے گی.
لیکن وہاں کی زندگی جو اصل زندگی ہے، اور وہ زندگی وہ ہے جہاں ہمیں اپنے معبود کو جواب دہ بھی ہونا ہے، ہمیں اپنے خدا کو جواب دینا ہے، اپنے پروردگار کو جواب دینا ہے۔ کربلا کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ حسین ابن علی نے یوں ہی قربانیاں نہیں دی تھیں۔ حسین یزید کے مقابلے میں اس لیے آئے تھے قافلہ انسانیت آگے بڑھتا رہے اور کوئی ظالم یزید کی شکل میں کھڑا ہو کر انسانیت کو نقصان نہ پہنچانے پائے۔ حسین ابن علی اگر چاہتے تو خاموشی اختیار کر کے اپنے کو تو بچا لیتے، لیکن حسین ابن علی تو بچ جاتے، انسانیت کیسے بچتی؟ حسین ابن علی نے یہی تو پیغام دیا ہے۔ اب یہیں پر بعض لوگوں کو جو غلط فہمی ہوتی ہے جہاد کے سلسلے میں، جہاد کو دیکھنا ہے تو حسین ابن علی کے کردار کو دیکھو، جہاد کو دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب کے کردار کو دیکھو، جہاد کو دیکھنا ہے تو محمد مصطفیٰ کے کردار کو دیکھو۔ جہاد کا مطلب کسی کا خون بہانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر انسانیت پہ وقت پڑ جائے اور اپنا گلا کٹانا پڑے تو اپنا گلا کٹا دو، لیکن انسانیت کو بچا لو۔ اس کو کہتے ہیں جہاد۔ یہ ہے جہاد کے معنی جو کربلا میں حسین ابن علی پیش کر کے جا رہے ہیں۔ تمہیں انسانیت کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے، انسانیت کی لاج رکھنا ہے، انسانیت کو بچانا ہے، اور حسین نے انسانیت کو بچا لیا ہے، لیکن اس انسانیت کو بچانے میں بھرے گھر کو قربان کرنا پڑا ہے۔ اور یہ بھرے گھر کی قربانی اس بات کی دلیل ہے کہ حسین ابن علی وہ رہنما تھے جنہیں انسانیت کا درد تھا۔ آج اگر ہم کو واقعاً انسانیت کو پہچاننا ہے، اس وقت تک نہیں پہچان پائیں گے جب تک حسین ابن علی کے در پہ سر نہ جھکا دیں۔ حسین ابن علی کسی خاص مذہب کے رہنما نہیں ہیں، بلکہ حسین ابن علی انسانیت کے رہنما ہیں۔ اور ربط مصائب میں ایک جملہ اور عرض کر دوں، خود ہمارے ہندوستان میں بھی مہاتما گاندھی کا یہی تو جملہ تھا کہ میں نے حسین ابن علی کی قربانی کو پڑھا ہے، میں نے کربلا کی قربانی کو نگاہوں میں رکھا ہے، اور قربانی کے عدم تشدد کے پیغام کو حاصل کیا ہے، تب اس ملک کو میں نے آزادی دلائی ہے۔ اس کا مطلب ہمارا ملک بھی حسین ابن علی کی قربانی کا صدقہ ہے۔ حسین ابن علی کی قربانی نگاہوں میں تھی، تبھی آزادی ہمیں نصیب ہوئی۔ اس کا مطلب اس قربانی میں اتنا اثر پایا جاتا ہے۔ جب یہ ایک ملک کو ظالم سے نجات دلا سکتا ہے تو واقعاً ہمارے وجود کو بھی برائیوں سے نجات دے سکتا ہے۔ ہم صحیح طور پر کربلا کو نگاہوں میں رکھیں، کربلا کے انسانیت کے پیغام کو نگاہوں میں رکھیں۔ بچوں کے گلے کٹا دینا آسان نہیں ہوتا ہے، اپنے عزیزوں کی قربانی دے دینا آسان نہیں ہوتا ہے۔ ان حالات میں جب اپنے عزیز کا لاشا اٹھانا پڑے تب معلوم ہوتا ہے کہ عزیز کا بچھڑنا کس کو کہتے ہیں۔ جب ایک عزیز کے بچھڑنے پر ہم اتنا بے چین ہوتے ہیں تو جہاں پر صبح سے لاشوں پہ لاشوں کو اٹھا رہا ہو، جہاں پر ایک کے بعد دوسرے عزیز کے لاشے کو اٹھانا پڑ رہا ہو، اس کا مطلب حسین کی نگاہوں میں مشن اتنا بڑا تھا جس کے لیے حسین نے ایسی عظیم قربانیاں پیش کی ہیں۔ اور یہ یقین رہے کہ حسین قربانی پیش کرنے پر مجبور نہیں تھے، چاہتے تو اپنی جان بچا لیتے، لیکن حسین اور حسین والوں کی جان تو بچ جاتی، انسانیت نہ بچ پاتی۔ حسین ابن علی نے یہی قربانی دی ہے، اور اس میں کس کو نہیں قربان کیا ہے؟ اون محمد کی قربانی ہے، برابر کے بھائی عباس کی قربانی ہے، جہاں 18 برس کے علی اکبر کی قربانی ہے۔ یہ قربانیاں اس بات کا پیغام ہیں کہ حسین کے لیے جو مشن تھا وہ معمولی مشن نہیں تھا۔ آج بڑوں کی قربانیاں تو شاید قابل قبول ہوں، لیکن کوئی باپ اپنے 6 مہینے کے بچے کو قربانی کو پیش کر دے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حسین جیسا ایک رہنما ہو، حسین جیسا ایک صاحب عقل ہو، حسین جیسا ایک دانشور ہو، حسین جیسا ایک عالم ہو، حسین جیسا نبی کا نواسا ہو، اور پھر ایک 6 مہینے کے بچے کی قربانی کو پیش کرے۔ یہ قربانی اس بات کی دلیل تھی کہ حسین کی نگاہوں میں مشن کتنا بڑا تھا۔ پیغام دیا ہے کہ میں نے صرف اون محمد کی قربانی نہیں پیش کی ہے، میں نے صرف علی اکبر کی قربانی نہیں پیش کی ہے، بلکہ 6 مہینے کے بچے کی قربانی میں نے خود اپنے ہاتھوں سے پیش کی ہے۔ اور یہ قربانی اس لیے پیش کی ہے، دنیا کو یہ بھی بتانا ہے کہ اگر ظالم ظلم کے لیے سر اٹھا رہا ہو تو حسین ابن علی کے لیے اگر بچوں کی قربانیاں دینا پڑے تو علی اصغر کی بھی قربانی دے دیں گے، لیکن ایک لمحے کے لیے حسین ظلم کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہی تو قیام عدالت تھا۔ اور جس وقت آقا حسین نے بچے کی قربانی پیش کی ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، تاریخ ہے، اور جس وقت لے کر آئے ہیں، یہی تو کہا تھا کہ اگر تمہاری نگاہوں میں
حسین کے مقابلے پر تم آئے ہو، تمہارے دلوں میں علی کی دشمنی ہے، تو اس بچے کی خطا کیا ہے؟ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ حسین ابن علی نے جب مخاطب کیا ہے، اور تنہا مخاطب نہیں کیا ہے بلکہ دنیا کے سامنے ان کے چہروں پر پڑی ہوئی نقابوں کو پلٹا ہے۔ آؤ پہچانو کس طرح کی انسانیت کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، کیسے اپنے کو انسان کہنے والے ہیں۔ آج دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، اگر چھوٹے بچے کی بات آ جائے، آپ روڈ سے گزر رہے ہوں، گلی سے گزر رہے ہوں، ایک چھوٹا بچہ پیاسا بیٹھا ہو، آپ سے اگر پانی مانگ رہا ہو اور آپ کے اندر انسانیت ہو تو کبھی بھی آپ کے قدم آگے نہیں بڑھیں گے۔ آپ یہ نہیں دیکھیں گے اس کا مذہب کیا ہے، یہ نہیں دیکھیں گے اس کا مسلک کیا ہے، یہ نہیں دیکھیں گے اس کا نظریہ کیا ہے، بلکہ آپ انسانیت کا مظاہرہ کر کے اس بچے کو پانی پلائیں گے۔ کربلا میں حسین ابن علی نے یہ بھی لا کر پہچانا، میں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، میری نگاہوں میں کتنا بڑا مشن تھا، اور میرے مقابلے پر کون لوگ آئے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر انسانیت ختم ہو چکی ہے، جو 6 مہینے کے بچے پر بھی رحم کھانے پر تیار نہ ہو۔ جس وقت حسین ابن علی اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر یہ جملہ کہا ہے، گلے پر تیر لگا ہے۔ تاریخ انسانی میں اس طرح کے نمونے جو کربلا میں سامنے آئے ہیں کہیں اور دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ صرف 6 مہینے کے بچے کی شہادت نہیں، بلکہ ایک اور منزل حسین ابن علی کے لیے آتی ہے۔ باپ کے اصال ثواب کی مجلس، اولادیں موجود ہیں، اعزا موجود ہیں، رشتہ دار موجود ہیں۔ اس وبا کے دور میں بھی، اس کرونا کے دور میں بھی آپ نے اپنے عزیز کو آخری مرحلے تک پہنچایا، قبر تک پہنچایا ہے۔ اصال ثواب کی مجلس میں سب شریک ہیں۔ انصاف سے بتائیے، کچھ نہ کچھ انسان کو اپنے غم کے اوپر صبر اور قرار آ جاتا ہے کہ صحیح ہے ہمارا عزیز گیا ہے، رشتہ دار گیا ہے، لیکن آج بھی اتنی انسانیت پائی جاتی ہے کہ جس وقت انتقال ہو جائے، کسی وقت کوئی دنیا سے چلا جائے، تو لوگ دین اور مذہب اپنا اور پرایا نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ آج بھی انسانیت کا مظاہرہ کرنے والے لوگ ہیں جو غم میں شریک ہو جاتے ہیں، آپ کے غم میں آپ کے ساتھ آتے ہیں، آپ کے غم میں آپ دلاسا دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ آتے ہیں کہ ہم آپ کے غم میں شریک ہیں۔ یہ انسانیت کا مظاہرہ انسان کرتا ہے۔ آج کے دور میں بھی اتنی انسانیت پائی جاتی ہے، لیکن کربلا میں نگاہ اٹھا کر دیکھیے، آج ایک رشتہ دار جاتا ہے تو کتنے لوگ دلاسا دینے کے لیے آتے ہیں۔ وہاں بھرا گھر دنیا سے رخصت ہوا ہے، کون آیا ہے دلاسا دینے کے لیے؟ کس نے آ کر حسین ابن علی سے کہا ہو کہ حسین ہم تمہیں علی اکبر کا پرسہ پیش کرتے ہیں؟ کس نے آ کر حسین ابن علی سے کہا تھا اے حسین ہم تمہیں عباس کا پرسہ پیش کرتے ہیں؟ کس نے حسین ابن علی سے آ کر کہا ہے کہ اے حسین ہم تمہیں قاسم کا پرسہ پیش کرتے ہیں؟ کوئی نہیں آیا ہے۔ اس سے بڑھ کر بس ایک منزل ہے، ایک بیٹے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا باپ اگر دنیا سے جائے تو ہم اپنے ہاتھوں سے باپ کے جنازے کو آخری منزل تک پہنچا دیں۔ ہر اولاد کو یہ تمنا ہوتی ہے، ہر اولاد کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر ہمارا باپ دنیا سے جا رہا ہے تو ہم اپنے ہاتھوں سے، اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے باپ کو آخری مرحلے تک پہنچا دیں۔ عزیزو، یہ تمنا کیا سید سجاد کو نہیں تھی؟ کیا یہ تمنا علی ابن الحسین کو نہیں تھی؟ کیا یہ تمنا حسین کے بیٹے کو نہیں تھی؟ جو نوجوان ہو، جو جوان بیٹا ہو، عزیزو اسی بات کا تو قلق سید سجاد کو تھا۔ جس وقت اپنے باپ کے جنازے کو بے گور و کفن دیکھا ہے، سید سجاد تڑپ گئے اور حسرت سے ایک جملہ کہا تھا، پھوپھی اماں اس بیٹے کا عالم کیا پوچھتی ہو؟ آج کربلا میں نوبت تو یہاں تک آئی ہے کہ ان ظالموں نے اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر دیا، لیکن نبی کا نواسہ بے گور و کفن ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدائے ذکر کو مرحوم کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے، پالنے والے مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، معبود پسماندگان کو صبر عطا فرما۔ خدایا اہل بیت کا واسطہ ہے، دنیا سے اس وبا کا خاتمہ فرما، خدایا دنیا کو اس کرونا سے نجات عطا فرما۔ معبود عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے، دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ خدایا دنیا سے ظلم و ستم اور برائیوں کا خاتمہ فرما۔ معبود عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے، آل محمد کا واسطہ ہے، ہم سب کو دین اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود اسلامی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا عظمت آل محمد کا واسطہ ہم سب کو اپنی واقعی معرفت عطا فرما۔ خدایا آل محمد کا واسطہ جو لوگ بیمار ہیں، مریض ہیں، بالخصوص جو لوگ اس وبا کا شکار ہیں، خدایا عظمت آل محمد کا واسطہ ان سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔
خدایا آل محمد کا واسطہ ہے دنیا میں مظلومین کی حمایت و نصرت فرما، پالنے والے دنیا سے ظالمین کو کیفر کردار تک پہنچا۔ معبود عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے، آل محمد کا واسطہ ہے، دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ خدایا آل محمد کا واسطہ ہے، تیرا وعدہ ہے اور وعدہ برحق ہے کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو اپنی آخری حجت کے ذریعے سے دنیا کو عدل انصاف سے بھرے گا۔ معبود اپنے وعدے کو پورا فرما اور نبی کے آخری جانشین کے ظہور میں تعجیل فرما۔ معبود ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہم بھی امام کے ساتھیوں میں شمار ہو سکیں۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم کو اصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن